رمضان کے آتے ہی ہر مومن کا ایک ریہرسل شروع ہوتا ہے، ایک تربیت کا خاص وقت ہے رمضان، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے۔ نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حج کا سفر جب کرنا ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ میں لے لینا، سفر پر جا رہے ہو حج کے لیے، ساز و سامان توشہ ساتھ میں لے لینا۔ لیکن ساتھ میں ہی کون سا توشہ اچھا ہے؟ یعنی روٹی سالن چاول یہ توشہ، کپڑے لتے حاجات یہ توشہ؟ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تقوی۔ اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے۔ شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی۔ اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی۔ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا۔ اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی۔ جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ایک سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک۔ رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے، صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں، تماچے لگائے، کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے
یہ کوئی تہذیب ہے؟ اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو؟ تو حضرت اس وقت آ گئے، حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا، کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقویٰ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، سامنے تمہاری منزل ہے، دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتا ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتا ہے۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتا ہے۔ حلال بھی پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں، چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے۔ پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتا ہے۔ تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ ارے میاں، حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے، ضروری ہے۔ تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ تم جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے، کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا،
وہ اچھا تھا. ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی, تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا, غرور میں کھڑا رہا, نافرمانی کیا. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے, تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے, اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں, اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے, تو بلند ذات والا ہے, آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے, وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی, لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے. اب پتا چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں, نفس ان کے ساتھ ہے. یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے, ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں. کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے, یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی, تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی, اپنے من کی سنی, اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا, یہی ہے نفس کی عبادت, نفس کی پرستش, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے, ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے, وہ جہاد بہت سخت تھا, صحابہ زخمی تھے, بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی, لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے, نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزوں یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو, اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ تو مجھے
میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے, طرفت عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر, اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو, نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں, یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے, کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے, کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو, یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا, شیطان کو بھی بہکا دیا, یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا, یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی, لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے, کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے, ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے, پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں, روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے, تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو, تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق, یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے, ایک فرشتے, دوسرے انسان, تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, نفس نہیں ہے. نفس, شہوت, برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, اور عقل عزت والی چیز ہے. اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے, عقل نہیں. عقل والے نہیں ہیں جانور, عقل والے نہیں, لیکن نفس ہے, شہوت ہے. شہوت بھی ہے, نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے, نفس بھی دیا. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے, ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے. دونوں تمہارے اندر ہے, عقل بھی ہے, نفس بھی ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ, جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا, وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں, اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے. نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے, کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے. کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے, اسے عقل نہیں ہے, نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے, اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو, کون سی, کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو. عزیزان گرامی وقار, نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں.
عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے. کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا. عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا. عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے. تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو. 100 سال بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا. نفس کو جھکا سکتے ہو، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں. میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا، آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز. یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے، جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے، روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا، سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے.
وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا، تو صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد. حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا. 900 سال. اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو. اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے. یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے. کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا. الصوم لی وانا اجزا بہ. اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتا نہیں. میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں، چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتا چلے گا. آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا آپ نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے، بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں.
اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں فضیلتیں بہت ساری ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, جوان تھے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوان ہو چکا ہوں, شادی کی عمر ہے, لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں, مال نہیں, اسباب نہیں, کیا کروں؟ شادی نہ کریں تو گناہوں کی طرف چلے جائیں, خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے, ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے, تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے, جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں, کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں, سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے, صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے, تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں, اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا, جس نے ہماری روح کو بنایا, وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے. اس لیے اے میرے عزیزوں, اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں, نوجوانوں آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج. جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا, ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے. یہ شیطان کا قریبی دوست ہے. یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے. نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے, بہت گہری ہے. اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے. دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر, اللہ کا فضل ہے. میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا, بڑا عبادت گزار شخص تھا. وہ اپنے سوما کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں, بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا. شہر میں سب سے زیادہ مقبول, ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے, وہ تجارت پر جا رہے تھے. ان کی تنہا بہن تھی گھر پر. چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے, اپنی بہن کہاں چھوڑیں. تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں, ان کی نگرانی میں چھوڑ کر, ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے. وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی, بس آپ دیکھ بھال کریں. اور وہ تجارت پر چلے گئے. یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا, بہت عبادت گزار. چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی, بھائی بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں. پھر شیطان آیا, کہا ارے کچھ تو خیال کرو, تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی,
تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے. آپ نہ جانا اس کے پاس, محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں. تو اس عابد نے اپنے سوما کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی. وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی, چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی, پوچھا کیسی چل رہی ہے, خیریت ہے, طبیعت اچھی ہے. بات چیت ہوئی, اس کے بعد چلے گئے. یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا, خواہش اور بڑھ گئی. عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے, ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں. تمہیں پتا ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے, یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے. اب اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا. دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا, اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے. وہ پھر بات چیت کرنے لگی, ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات. چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی, خیر خیریت چھوڑو, گھنٹوں بات ہونے لگی. عبادت میں بھی فرق پڑ گیا. ایک خاتون کی طرف, ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا. یہ نفس ہے, نفس ہے. جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی, بھڑکے گی نہیں. میرے عزیزو, اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے, اس کے گھر جاؤ, بیٹھو, تسلی دو اس کو. یہ عابد اپنے سوما سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے, اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا. 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا, منہ کالا کر لیا. اب اس کے بعد اپنے سوما واپس آیا. اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں, بھائی بھی نہیں ہے اس کے, کوئی نہیں ہے. لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا, وہ حاملہ ہو گئی. اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا, کیا کیا جائے. نفس بھڑکاتا رہا, شیطان بھی ساتھ دیتا رہا. شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی. یہ عابد اس کے گھر گیا, رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا. قتل دوسرا گناہ. اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا. چوری کو چھپانا پھر سے گناہ. زمین کو صاف کر دیا. واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا. جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے, پوچھا ہماری بہن کہاں ہے, تو یہ رونے دھونے لگا. کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی, علاج کرایا, نہیں بچ سکی, انتقال ہو گیا, قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا. اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے. بھائی روتے رہے, اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے. بات یوں ہی گزر گئی, لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں. یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے. پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کہاں ہے. کہا وہ تو انتقال ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا. کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا, زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے, کھود کر دیکھ لو. ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا, اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی. اللہ اکبر. اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے, اتنا عبادت گزار. پھر لوگوں کو جمع کیا گیا, سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بپھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر, اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا. اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا. جب پھانسی پر لٹکانا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, بچے تالیاں بجا رہے تھے, لوگ پتھر پھینک رہے تھے. لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا
اور اس کا نفس بھی تھا، یہی نفس امارہ ہے۔ دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد، اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے، بچ جائے گا تو اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال، اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا، اس حالت تک لے آیا، کاش تو ہماری عبادت کر لیتا، ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے۔ نفس کی سن لیا اس عابد نے، کہا صحیح بات ہے، اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی پھنسا ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک غلطی ہوئی اس کی سزا ہی ہو رہی ہے، نفس صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے، تجھ سے میں سجدہ کروں، مجھے اس بلا سے نکال لے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا، ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی، باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا۔ موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی۔ لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں۔ میرے عزیزوں، نفس سے الرٹ رہو، اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا، کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دیں، عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، حرص لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں، اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارکہ ہے، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا۔ اس سے خوب محبت کرو، خوب محبت کرو۔ قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا، ایک شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لیے رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا، یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، میری عزت نہیں کرتا، میرا احترام نہیں کرتا۔ رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا، وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں، یہ کون نیا آدمی ہے؟ مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا، تو بے قدری کرتا تھا، بے احترامی کرتا تھا، اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا، اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناؤ، رمضان کو اپنا حمایتی بناؤ، اس سے محبت کرو، اس رمضان کی قدر کرو، احترام کرو۔ اپنے گھروں میں جس طرح کسی باہر کے آئے ہوئے مہمان کی عزت ہوتی ہے، رمضان کی عزت ہونی چاہیے۔ گھروں میں خرافات نہ ہو، بے حیائیاں نہ ہو، بچوں کو بار بار اس بات پر ٹوکو کہ بیٹا بری بات نہ کرے، رمضان ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، کسی کو مارنے نہیں دیتے تھے کہ روزہ ہے، رمضان ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، گالی دیتے تو کہتے کہ بیٹا رمضان چل رہا ہے، گالی مت دے۔ یہ ہے رمضان کے احترام کے طریقے، آج یہ ہمارے معاشرے سے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر بات پر تاکید کرو اپنے بچوں کو کہ رمضان ہے، رمضان ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ رمضان ہماری سفارش کرے گا، اور مولا اس کی سفارش پر ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔